خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، نمرود پوری روئے زمین کا بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا کہ میں رب ہوں، خدا ہوں، توبہ نعوذ باللہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مقابلہ فرمایا، اس سے مناظرہ فرمایا اور دلائل کے ساتھ اس کو شکست دی۔ جب آپ اس کے بعد تشریف لے گئے تو آپ نے اس کو دعوت حق دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب وہ ہے، معبود وہ ہے، خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اس بدبخت نے یہ کیا کہ دو بندے جیل سے منگوائے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو اس کو میں نے موت دے دی اور اس کو زندگی دے دی۔ کیسی گھٹیا دلیل تھی جو عقل اور سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں، وہ اس پر بھی بحث فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو چھوڑا اور ایک بڑی دلیل اس کو دی۔ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو خالق کائنات ہے، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر آپ نے اس کو فرمایا بھائی اگر تو خدا ہے، اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا الٹ کر کے دکھا، سورج کو مغرب سے نکال۔ اب اس کے ہوش اڑ گئے، اس دلیل کے سامنے وہ خاموش ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے دلائل کے ساتھ اس کا رد فرما دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو گندم نہیں دوں گا، آٹا نہیں دوں گا، قحط سالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل واپس تشریف لاتے ہیں اور راستے سے ایک تھیلا آپ ریت کا بھر لیتے ہیں، مٹی اس میں ڈال لیتے ہیں، جب گھر آ کے رکھتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں۔ جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں، آپ بڑے حیران ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ گندم اور آٹا کہاں سے آ گیا؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ آپ ہی تو تھیلا بھر کے لے کر آئے ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا تو وہ پورا تھیلا گندم کا بن چکا ہے، ریت سے وہ گندم بن چکی ہے اور اسی سے وہ روٹیاں پکائی جا رہی ہیں آٹا بنانے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی ایسی مدد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال بھی عطا فرمایا۔ تو یہ آپ کا توکل ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، گہرے دوست ہیں، جنہوں نے اس نمرود کو بھی دلائل کے ساتھ شکست دی اور حق کا پرچم بلند فرمایا۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کے پیارے رسولوں کی تعلیمات کو سمجھیں، سیکھیں، عمل کریں تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے سے، حق پر چلنے سے انشاءاللہ رزق میں، حلال طیب رزق میں بھی خیر و برکت نصیب ہوگی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔